راولاکوٹ پاکستانی زیر انتظام ریاست آزاد کشمیر کا ایک خوبصورت شہر ہے۔ یہ ضلع پونچھ اور تحصیل راولاکوٹ کا صدر مقام ہے۔ سطح سمندر سے 1600 میٹر یا 5300 فٹ بلندی پر واقع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شہر دیکھنے والوں کی آنکھوں کو اپنے حسن سے ورطائے حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اس شہر کو پرل ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ ہریالی کے ساتھ ساتھ یہاں رنگ برنگے پھولوں کی بھی کثرت ہے۔ جگہ جگہ پھول کھلے ملیں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرتی خوبصورتی کے اعتبار سے آزاد کشمیر کا سب سے خوبصورت شہر راولاکوٹ ہے۔ راولاکوٹ میں محکمہ سیاحت نے ٹورسٹ ہاؤس کے علاوہ کئی اچھے ہوٹل قائم کیے ہوئے ہیں جو کہ سیاحوں کو رہائش کے ساتھ ساتھ اچھا کھانا مہیا کرتے ہیں۔ اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو یہاں اسلام آباد سے براستہ کہوٹہ یا پھر براستہ آزاد پتن پہنچا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے راولاکوٹ کا سفر 3 سے 4 گھنٹے پر مشتمل ہے۔ یہ شہر چاروں طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ راولاکوٹ شہر سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک خوبصورت جھیل بھی واقع ہے جسے بنجوسا جھیل کہا جاتا ہے۔ گرمیوں میں یہاں موسم بہت زیادہ گرم نہیں ہوتا مگر سردیوں میں شدید سردی اور برف باری ہوتی ہے۔ سبز پہاڑ سفید برف کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ اب چلتے ہیں راولاکوٹ کی مختصر تاریخ پر۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ راولاکوٹ آزاد کشمیر کا ہی ایک شہر ہے اور ضلع پونچھ کا دارالحکومت ہے۔ دوستو، ضلع پونچھ کی قدیم تاریخ پر ہم نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہے۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔ دوستو، پونچھ ایک بہت بڑا ضلع تھا، تاہم تقسیم کشمیر کے وقت اس کے کچھ علاقے پاکستان کے زیر قبضہ آ گئے اور کچھ بھارت کے قبضے میں چلے گئے۔ بھارت مقبوضہ علاقوں میں مہنڈر، بالنوئی اور پونچھ شہر وغیرہ شامل ہیں، جبکہ پاکستان کے زیر قبضہ علاقوں میں راولاکوٹ، ہجیرہ، منڈی، عباس پور وغیرہ شامل ہیں۔ چونکہ پونچھ شہر جو پونچھ ضلع کا صدر مقام تھا وہ بھارت کے زیر قبضہ ہے تو یہاں آزاد کشمیر میں راولاکوٹ کو پونچھ کا صدر مقام بنانا پڑ گیا۔ اب چلتے ہیں اس کے محل وقوع پر۔ دوستو، یہ سطح سمندر سے 5300 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اصل میں یہ ایک تشتری سائز کی وادی ہے، اسی لیے اس کو وادی پرل کہا جاتا ہے، یعنی موتی جیسی وادی۔ یہ کوہالہ سے 76 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور آزاد پتن کے ذریعے راولپنڈی اور اسلام آباد کے ساتھ منسلک ہے۔ اس کے علاوہ کوہالہ اور سدن گلی کے ذریعے مظفر آباد کے ساتھ ملتا ہے۔ راولاکوٹ کے اہم قبیلوں میں سب سے بڑا قبیلہ سدن ہے، تاہم باقی قبائل بھی بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ارد گرد کے دیہاتوں کے نام یہ ہیں: ٹوپا، کائمو، ترا، تھتروٹ، چک، پوٹھی، دامی، ترن، خاریک، دریک، تھوراڑ، حسین کوٹ، رہاڑا اور پاچی کوٹ۔ باغ ضلع راولاکوٹ کے شمال میں واقع ہے جبکہ ستنوتی ضلع راولاکوٹ کے جنوب میں واقع ہے۔ کوٹلی سے راولاکوٹ آنا ہو تو بذریعہ تتا پانی ہجیرہ روڈ جانا پڑتا ہے یا پھر سرساوا پلندری روڈ کے ذریعے بھی آیا جا سکتا ہے۔ پانیولہ سڑک باغ اور مظفر آباد کو راولاکوٹ سے جوڑتی ہے۔ مغرب کی طرف پاکستان کے مری، اسلام آباد اور راولپنڈی کے علاقے ہیں جو کہ کوہالہ پل کے پار دوسری طرف واقع ہیں۔ راولاکوٹ راولپنڈی اسلام آباد صرف 80 کلومیٹر دور ہے۔ کشمیر کے سب سے خوبصورت وادیوں میں سے ایک راولاکوٹ وادی ہے جہاں سال ہر سال کئی سیاح گھومنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ کالج بھی تعمیر کیا گیا ہے جو اپنے سٹرکچر کے لحاظ سے پورے پاکستان میں واحد کالج ہے جس کا ڈیزائن بے مثال ہے۔ یہاں ترکی، ہالینڈ، جرمنی کی تنظیموں کی جانب سے دیے گئے زلزلہ متاثرین بحالی احتیاط سے ایک بین الاقوامی معیار کا پوسٹ گریجویٹ کالج قائم کیا گیا۔ زلزلہ پروف ڈیزائن کے سبب 2,40,000 مربع فٹ پر پھیلا ہوا ہے۔ تعلیمی سہولیات میں 30 کلاس رومز، ایک جمنیزیم، ہاسٹل، اساتذہ کے لیے لاجمنٹ، پرنسپل کا گھر، BHU، مسجد، ملٹی پرپز ہال، ایک انتظامیہ بلاک شامل ہیں۔ اس طرح اساتذہ اور طالب علموں کے لیے کمپیوٹر، ٹیلی ویژن سیٹ، موسیقی کا نظام، صوفہ سیٹ وغیرہ موجود ہیں، جبکہ ہاسٹل میں بستر، گدوں اور کمبل وغیرہ کی دستیابی بھی زلزلہ متاثرین احتیاط سے یقینی بنائی گئی ہے۔ درختوں اور پھولوں کی ہزاروں اقسام بھی زمین کی تزئین و آرائش کے لیے لگائے گئے ہیں۔ تعمیر میں روایتی طریقوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ عمارتوں کے دونوں سروں پر بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک زلزلہ پروف ساحت فراہم کی گئی ہے۔ تعمیر میں استعمال ہونے والا مواد ترقی یافتہ ممالک سے منگوایا گیا ہے۔ ہلکے دھاتی تختی چھت درآمد کیے گئے اور یہ پاکستان میں پہلی بار استعمال کیے گئے۔ راولاکوٹ میں ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی طرف سے قائم کیا گیا تھا جو کبھی صحیح طریقے سے فنکشنل نہیں ہو پایا۔ اس ہوائی اڈے کو 1998 کے بعد بند کر دیا گیا۔
اگر اس کو بحال کیا جائے تو نہ صرف یہاں کے لوگوں کو سہولت ملے گی بلکہ سیاحت میں اضافہ ہوگا اور علاقائی اور ملکی طور پر اس کا فائدہ دیکھنے کو ملے گا۔ راولاکوٹ کی ایک اندازے کے مطابق 50,000 آبادی ہے۔ آبادی کا 60% سے زائد حصہ سودن قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ باقی 40% آبادی سید، بخاری، گیلانی، عوان، مغل، بدن، ہاشمی، راجپوت، سردار اور بہت سے دوسرے قبیلے شامل ہیں۔ دوستو، راولاکوٹ کی مشہور شخصیات میں سردار ابراہیم خان آزاد کشمیر کے پہلے صدر، میجر جنرل ریٹائر محمد حیات خان سابق صدر، میجر جنرل سردار محمد انور خان آزاد کشمیر کے سابق صدر، جسٹس سردار محمد خان آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، سوئٹزرلینڈ اور اقوام متحدہ میں رہنے والے پاکستان کے سفیر سردار مسعود خان جو کہ آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے ہیں اور ابھی امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں، ان کا تعلق بھی راولاکوٹ سے ہے۔ پاکستانی سفیر تسنیم اسلم، جنرل ریٹائر محمد رحیم خان، شیخ غلام احمد مصنف، ایم رشید خان سابق چیئرمین پاکستان بینکنگ کونسل، سردار صغیر احمد ایڈوکیٹ چیئرمین جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ، سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے چیف جسٹس محمد شریف خان، آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے جسٹس راجہ محمد خورشید خان، کرنل منور حسین شیر جنگ جنہوں نے 1947 کی آزادی کی جنگ میں اہم کردار ادا کیا تھا، ان کا تعلق بھی راولاکوٹ سے ہی تھا۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں۔